السلام علیکم. کیا لے کر علیکم السلام ورحمۃ اللہ. کہاں سے کال؟ انڈیا سے کال کیا آپ نے؟ جی ہاں جی سر, میں انڈیا سے ہوں, حیدرآباد. اللہ آپ کو سلامتی دے, اللہ آپ کو عزت دے. حکم کریں بھائی. کیسے ہیں سر آپ؟ ہاؤ آر یو؟ خبر آ رہی ہے کہ احتمال یہی ہے کہ خامنی صاحب قتل ہو گئے, اور ان کے داماد اور ان کے بیٹی, ان کے بیٹوں کے متعلق بھی رپورٹیں آ رہی ہیں میرے سامنے. اچھا بتائیں. کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا احسان ہے, اللہ کا جی احسان. سر, سر میں یہ بول رہا تھا کہ ریسنٹلی میں کنورٹ ہوا تھا, اینڈ میں سب چیزیں اسٹڈی کر رہا ہوں, لائک تھیولوجی, ہسٹوریکل لیول چیزیں. اینڈ ایک بندہ ہے جو میری لٹرلی پوری انسٹاگرام فیڈ کو سکھ بنا دیا ایک دم. ہی لٹرلی ڈسٹرب مائی فیڈ, اور اس کا نام ہے عدنان رشید. اس کے ویڈیوز الگوریتھم میں ایسے آ رہے, اینڈ ہی لٹرلی اس نے ایک ویڈیو میں امام علیہ السلام کی توہین کی, اینڈ اس نے ایسے ایسے اسٹیٹمنٹس بھی بنائے ہیں جو کہ وہ کلیم کرتا ہے کہ بھائی یہ شیعہ بکس میں. اینڈ اس سے جانے سے پہلے میں کیا کروں بھائی, وہ مجھ سے مناظرہ نہیں کرتا نا. میں نے اس کو دعوت دی ہے 100 دفعہ مناظرہ کرنے کے. میں نے کہا پتا ہے, میں نے اس کا میرا کلپ ہے نا, اس کے ساتھ گفتگو ہے. میں نے اس کو بتایا کہ بھائی تیرا چینل, تیرا ماڈریٹر, تیرے رول, جی میں دیکھا 10 مناظرے کرتے ہیں. پتا ہے اس نے کیا کہا جواب میں, کیا لکھا اس نے مجھے پیغام بھیجا, چل مناظرہ کرتے ہیں کہ کیا خامنی صاحب گئے ہیں یا نہیں. یہ وہ کہتے ہیں. وہ بھی میں مان لی, میں نے کہا چلو کرتے ہیں. وہ بھی نہیں آیا, اس پہ بھی نہیں آیا. ٹھیک ہے نا. تو ایک آدمی کا جب کام ہے جھوٹ بولنا, وہ جب سامنے نہیں, وہ کیا کرتا ہے بھائی, وہ کونے میں جاتا ہے نا, سڑک کے کونے میں, نوجوانوں کے ساتھ جن کو کچھ آتا نہیں نا, ان کے ساتھ ڈیبیٹ کرتا ہے. مطلب اس کے بھی کوشچنس تھے میرے پاس, اینڈ ایک اور کوشچن تھا. ویسے تو بہت سارے کوشچنس ہیں. میں آپ کے آپ سے مجھے ایک ریکویسٹ تھی کہ کیا آپ ایویڈنسز دکھائیں گے مجھے, لائک سنی کتابوں سے ریفرنسز, اگر میں اس بات کا. لائک یہ ایک شخص ہے جس کا نام ہے مسور بن مکرمہ. میں عمار نقشوانی کی ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس میں اس نے ایک بخاری کے راوی ہے, بخاری کا راوی ہے, یا اس نے ایک جھوٹ پھیلایا. اس نے ایک جھوٹ پھیلایا کہ لائک امام علیہ السلام نے ابو جہل کی بیٹی کو پرپوز کیا میرج کے لیے. کیا اس کی ریلائبلٹی اور اس کا فنڈامنٹل چیزیں سنی کتابوں میں ملتی ہیں؟ بخاری میں ہے نا, وہ بخاری میں ہے وہ روایت اس کے تھرو ہے کہ امام علی علیہ السلام نے ابو جہل کے بیٹی سے رشتہ مانگا. ٹھیک ہے, وہ ان کے کتب میں. ہماری کتب میں یہ ہے کہ ایک منافقین میں سے تھا, اس نے یہ خبر پھیلائی مدینے میں. کتاب علل الشرائع میں ہے, اس میں وہ حدیث کافی طویل ہے. اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو یہاں پر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ چلے جائیں, وہاں پہ سرچ کریں نا. وہاں پہ ایک جلالی کوئی مولوی ہے چھوٹا سا, اس نے کلپ بنایا تھا ایک کہ شیعہ کتب میں ہے کہ امام علی علیہ السلام علیہ نے امام علیہ السلام کے ہاتھ پہ مارا ہے. اس نے مزید اسی طرح کچھ اور بھی دیے تھے نا. جب میں نے اس کا جواب دیا تو اس کے بیچ میں اس حدیث کو بھی روایت, کئی دفعہ میں نے اس روایت کو پڑھی ہے. بہرحال وہ طویل حدیث ہے, وہ 1.5-2 صفحوں کا حدیث ہے, علل الشرائع میں ہے. تو وہ اس طرح ہے کہ وہ ایک منافق شخص نے جھوٹی خبر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو دی کہ امام علی علیہ السلام نے ابو جہل کی بیٹی سے رشتہ مانگا. تو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا, تو امیر المومنین علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ تو میرے ذہن میں بھی نہیں ہے, میں نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ میں ایسا کام کر سکتا ہوں نا. میں نے نہ کیا ہے اور نہ میں نے سوچا ہے کہ میں ابو جہل کی بیٹی کا رشتہ مانگوں. تو یہ اس کی اصل روایت یہ ہے. ٹھیک ہے نا. پھر امام رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر عمر کو بلایا تھا اور فرمایا تھا کہ دیکھو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا میرا لخت جگر ہے, جو ان کو اذیت کرے اس نے مجھے اذیت کی ہے. یہ واقعہ وہ ہے. اینڈ شیخ صاحب, اگر جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ سیام اللیل, رات تک روزہ رکھو. سو فار ایگزامپل رینی سیزنس میں اگر رمضان آ گیا, اینڈ آف کورس آنے والے دنوں میں رینی سیزن میں رمضان آئے گا ادھر انڈیا میں, تو جب رینی سیزن چلتے تو آٹومیٹکلی آسمان جو ہے ڈارک ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس پہ کیا رولنگ ہوں گی ہم کو کہ بھائی اگر وقت سے پہلے آسمان ڈارک ہو گیا دین روزے میں کچھ رسک ہونا کھلنے میں؟ نہیں, وہ سورج اگر دیکھیں, اگر سورج چھپ جاتا ہے بادل کے پیچھے نا, تاریک ہو جاتا ہے, ہوا تاریک ہو جاتی ہے. جی, سورج ابھی ڈوبا نہیں ہے تو روزہ کھا سکتا ہے. یہ تو 11 بجے بھی ہو سکتا ہے نا, دن کے 11 بجے, صبح 11 بجے اٹھ کے بھائی بادل آ گیا, بالکل تاریک ہو گیا, ہوا بھائی کال ہوئی, رات ہو گئی. اس طرح تو نہیں, واقعی رات کی بات ہو رہی ہے نا. واقعی رات کی بات, جب سورج ڈوب جائے, اور صرف سورج ڈوبنے سے نہیں ہے, جو حمرہ مشرقی ہے, جو مشرق کی طرف ریڈنس لال رنگ پیدا ہوتی ہے, وہ آپ کے سر کے اوپر پہنچ جائے, تو پھر آپ روزہ کھا سکتے ہیں. اگر بادل ہیں, آپ کو نظر نہیں آ رہا, تو آپ کو انتظار کرنا پڑے گا اس وقت تک. مثلا گھڑی بھی نہیں ہے آج کل, تو آسان ہے. آج کل تو ہمارے پاس گھڑی ہے, گھڑی بھی آپ نے چھوڑ دی کیونکہ فون ہے. اب گھڑی کون پہنتا ہے؟ کوئی پہنتا ہے؟ آپ تو نہیں پہنتے ہوں گے نا, اب گھڑی کوئی نہیں پہنتا. اب تو سب فون جب سے آئی فون آیا نا, وہ ٹیلی فون موبائل آیا, اب گھڑی پہننا بھی لوگوں نے چھوڑ دیا, اب فون پہ دیکھتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایسا شخص ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ گھڑی بھی نہیں ہے,
اور وہ پھر اس شخص کو انتظار کرنا پڑے گا جب تک اس وقت کو تسلی ہو جائے اب رات آ چکا ہے نا، کیونکہ بادل کی وجہ سے اس کو نظر نہیں آ رہا، لیکن انتظار کرے گا انتظار کرے گا انتظار کرے گا انتظار کرے گا، نماز پڑھے گا، نماز ظہر پڑھے گا، نماز عصر پڑھے گا، پھر اس کو پتہ نہیں کب مغرب کب آ رہا ہے، کیونکہ اتنی شدید بارش ہے، اگر یا بارش یا وہ کسی غار میں بند ہے، فرض کریں کسی ایسے زندان میں انسان ہے نا کہ وہاں پہ کھڑکی وغیرہ نہیں، باہر دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، گارڈ وغیرہ بھی پوچھو کہ بھائی مغرب آ رہے، وہ گارڈ آپ کو گالی دے گا، بھائی وہ خود ہندو ہے، کہتا ہے مجھے کیا پرواہ، مجھے پرواہ شام سے تجھے کیا کام ہے. تو پھر انسان جی کو جی انتظار کرنا پڑے گا اس وقت تک کہ انسان کو اطمینان ہو جائے کہ اب رات آ چکی ہے، پھر وہ نماز پڑھے گا اور افطار کرے گا. جی. اینڈ دوسرا سوال یہ تھا کہ رجال الکشی تو اہل تشیع کی بک ہے، اف آئی ایم ناٹ رانگ. جی جی رجال الکشی، جی جی. تو اس میں ایک بعض لوگوں سے میں سنا کہ اس میں ایک روایت ہے جس میں امام الحسن علیہ السلام کو معاویہ بولتا ہے کہ اسٹینڈ اپ اینڈ گیو می دا پلیج آف الیجنس، اٹھو اینڈ بیعت دیو مجھے. اینڈ امام حسن علیہ السلام بھی بولتے ہیں اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام کو کہ اٹھے اینڈ بیعت دیجیے معاویہ کو. کیا یہ روایت ریلیبل ہے؟ یہ شاذ روایت ہے، دیکھیں روایت شاذ ہے. معاویہ کے ساتھ معاویہ کو حکومت کیسے سونپائی گئی اس کی تفصیلات ہمیں نہیں معلوم، وہاں پہ کیا واقعات ہوئے نہیں معلوم، ٹھیک ہے نا. جو ہمیں ہمارے لیے میرا ایک اسپیچ ہے نا، آپ اس میں دیکھ لیں میرے انگلش چینل میں، ہاؤ دی امہ بیٹریڈ امام حسن علیہ السلام، امت نے اسلامی امت نے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ غداری کیسے کی. تو اس میں نے تفصیل کے ساتھ بات کیا کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام معاویہ کو کافر سمجھتے تھے، معاویہ کو نہ صرف مسلمان خلیفہ نہیں سمجھتے تھے، کافر سمجھتے تھے، خلافت سے پہلے خلافت کے بعد بھی، ٹھیک ہے نا. تو اس میں نے بات کیا. اب یہ واقعہ صحیح ہے صحیح نہیں ہے، اس کی تفصیلات کچھ ہیں کیا ہے ہمیں نہیں معلوم. ایک شاذ روایت ہے، ایک شاذ روایت ہے. جہاں تک معاویہ کو حکومت سونپنے کے جو اس میں کوئی سیریمونی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، اس کے تفصیلات روایات میں نہیں آئی، یہ ایک شاذ حدیث ہے. اوکے جی. اینڈ ایک اور سوال تھا، جی لائک ہاں ایک اور سوال تھا کہ یہ جو یزید ابن معاویہ تھا، عدنان رشید بولا کہ یہ یزید ابن معاویہ جو ہے ہی ڈڈ جہاد اگینسٹ رومنس، اس کا جہاد ہے رومن کے خلاف. مطلب اگر کوئی بادشاہ تو سب ایک شخص لڑتے تھا تھے، یہ اس نے صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے. بنی امیہ نے معاویہ نے اور یزید کے زمانے میں بھی ہوا ہوگا، یہ بارڈرز میں جھڑپیں ہوتی تھی، لوگ لشکر بھیجتے تھے، اس میں تو شک، تو اس میں تو یہ انکار کرنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن وہ اس طرح نہیں ہے، وہ جہاد وہ صحیح ہوتا ہے نا جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہو. اس طرح نہیں ہے کہ جو بھی شخص رومن کے ساتھ لڑے وہ اچھا ہوتا ہے، وہ نیک آدمی ہوتا ہے. مسلمان بادشاہ اکثر بلکہ سب کے سب فراڈی، خدا کے منکر اور ظالم ہوتے تھے. یہ اپنے بھائیوں کو قتل کرتے تھے، اپنے ماؤں کو. یہ یزید جو ہے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا تھا، معاویہ کی جو بیوی تھی اس کے ساتھ یہ سوتا تھا. یہ اب اس کے دور میں کفار، وہ اپنی حکومت کے لیے کفار سے لڑتا تھا نا، وہ تو بارڈر پہ تھا رومیوں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. اس طرح نہیں ہے. ابو بکر نے بھی کفار کے ساتھ اس نے جنگ لڑی ہے، عمر نے بھی جنگ لڑی. ہمارے نزدیک یہ جتنے جنگیں ہوئی ہیں اہل بیت علیہ السلام کے، یہ سور کھانے جیسا حرام تھا، جیسے سور کھانا حرام ہے اسی طرح حرام تھا. کیونکہ وہ جہاد وہ ہوتا ہے جو خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین وہ کمانڈ کرے جہاد کا. اس کے علاوہ جو جہاد ہوتا ہے وہ سب کے سب حرام ہے اور باطل ہے. اور یہی انہی کے خلفاء کی جہاد کی وجہ سے جو ہے آج جو دنیا اسلام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے نا، باطل اسلام پھیلی ہوئی ہے. اینڈ آپ سے ایک اوپینین پوچھنا تھا کہ یہ جو ماڈرن ایرانین ریجیم ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ یہ ریجیم گرنے کے بعد آئی تھنک دعویٰ کے ڈورس اوپن ہو جائیں گے، جو سنی علماء دعویٰ کرنے آئیں گے ایران میں اس کے بعد سنیزم کیا ہوگا پھیلانے کے؟ مجھے نہیں معلوم. یعنی شیعہ حضرات کیا سنی بنیں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شیعہ سنی بنے گا. ہو سکتا ہے کوئی بن جائے کوئی، لیکن وہ کم ہوں گے. جو شیعہ سنی بنے گا دعوت کی وجہ سے ان کی تعداد بہت کم ہوگی، کوئی خاص نہیں ہوگا. اب یہ حکومت گرے گا اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ حکومت گرے گا بھی نہیں، گرے گا یا نہیں ہمیں نہیں معلوم. ہاؤ ڈو یو تھنک وائی شوڈ آئی نو؟ مستقبل مجھے کیا معلوم، مجھ پہ وہی توڑی آتی ہے. مستقبل میں کیا ہوگا؟ لیکن جو بھی ہو اللہ سب سے عظیم ہے، خدا وند متعال سب سے عظیم ہے. امام اس مذہب کا رکھوالا ہے امام عصر علیہ السلام، 12 امام علیہ السلام. مذہب کو کچھ نہیں ہوگا، وہ تو وہ گارنٹی ہے اللہ کی جانب سے. فاتحہ پڑھ سکتے ہیں اللہ صاحب خامنہ صاحب کے لیے؟ خامنہ صاحب کے لیے آپ پڑھ لینا، ٹھیک ہے نا. میں خامنہ صاحب کے لیے آپ کا یہ مذاق کے اس معاملات میں مذاق نہیں ہوتا بھائی، ٹھیک ہے نا. اگر وہ قتل ہوئے ہیں تو وہ اس رب کے پاس گئے ہیں جو رب ان کے ساتھ عدل کرے گا، ٹھیک ہے نا. خامنہ صاحب کے لیے ہماری دعا ہے یا اللہ خامنہ صاحب اگر قتل ہوئے ہیں، اگر زندہ ہے ان کو زندگی دے دو، اگر وہ قتل ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ فل انصاف کر لینا یا اللہ، فل انصاف خامنہ صاحب کا.